اس دنیا میں ہماری موجودگی اور اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے جو انسان کے لیے انعامات اور فضل رکھے ہیں، ان انعامات اور فضل سے استفادہ کس طرح کیا جائے، وہ توازن، وہ اعتدال، وہ زندگی کا بیلنس جو قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کیا ہے، اس کی طرف کوشش کی جا رہی تھی۔ گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 کا خلاصہ ذکر کیا گیا تھا، اور آج کے اصلاح اعمال و عقائد کے حوالے سے سورۃ النحل جو قرآن کریم کی 16ویں سورت ہے اور پارہ 14واں ہے، اور اس کی آیت نمبر 72 کی تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے اہل ایمان کو دنیاوی آسائش اور دنیاوی اسباب زینت کو استعمال کرنے میں جو اعتدال اور جو توازن ہونا چاہیے اس کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے جو درس کا سلسلہ جاری رہا اس میں یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ دین اور دنیا میں ایک مومن کے لیے دین اور دنیا میں توازن کیا ہونا چاہیے اور اعتدال کیا ہونا چاہیے۔ تو قرآن کریم نے وہاں پر ساری چیزوں کو ذکر کیا، اور ان تمام آیات کا خلاصہ اور لب لباب جو تھا وہ یہ تھا کہ اگر یہ تمام دنیاوی آسائشیں اور اسباب زینت، یعنی جو رشتے ناطے، جو خوشیاں، جو مسرتیں اور دنیا کی نعمتیں جو انسان کے لیے اس کی دنیاوی آسائش اور آرام کے لیے بنائی گئی ہیں، اور جو اسباب زینت ہیں، انسان اگر اس کو استعمال کرے جائز طریقے سے اور اللہ کا شکر گزار رہے اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی بندگی میں مصروف رہے اور ان رشتے، تعلقات اور آسائشوں کو دین کی اشاعت اور دین کی ترویج کے لیے خرچ کرے، تو یہ استعمال باعث اجر و ثواب ہے، اور یہی دنیاوی نعمتیں جس سے وہ استفادہ کر رہا ہے، لذت و فائدہ اٹھا رہا ہے، تو اللہ رب العالمین کی عبادت، اس کے دیے ہوئے تقاضے، شکر گزاری اور اس کی بندگی میں مصروف ہو کر جب اور اس کے دین کی اشاعت و نشر میں بھی حصہ ملا رہا ہے، تو یہی دنیاوی لذتیں، رشتے، ناطے، انعامات اور اس کے لیے یہ ساری بھلائیاں جو ہیں وہ قبر و حشر کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہیں، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور فرمایا کہ ان دنیاوی اسباب جیسے اولاد ہے، بیوی ہے، مکانات ہے، سواریاں ہیں، مال ہے، دھن ہے، دولت ہے، خوبصورتی ہے، اور اس میں زندگی گزارنے کے جو دیگر اسباب ہے، اس کو استعمال کر کے اگر بندہ مغرور ہو جائے اور اللہ رب العالمین جل وعلا کو فراموش کر دے، اس کی اطاعت، اس کی بندگی کو فراموش کر دے، اس سے ملاقات کو فراموش کر دے، اس کے حضور حساب و کتاب ہوگا، اس بنیادی اصل حقیقت کو فراموش کر دے اور صرف دنیا کی بندگی میں لگ جائے، یعنی دنیا کے حصول ہی میں لگ جائے اور اس عیش و نصرت میں لگ جائے اور دنیاوی پسند ہی کو اپنے لیے ترجیح دے اور اللہ کے دین اور اللہ اس کے رسول کی پسند کو فراموش کر دے، تو پھر یہ تمام رشتے ناطے قبر و حشر کے اندر اس کے لیے وبال اور عذاب بن جاتے ہیں۔